نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم۔ سورۃ الطلاق مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اور اس کے بعد آنے والی سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق اور عدت کے حوالے سے مسائل بیان کیے ہیں۔ گویا ان 2 صورتوں میں تفصیلی احکامات عورتوں کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں جو امور بیان کیے گئے ہیں، نمبر 1 طلاق دینے کا شرعی طریقہ، نمبر 2 عدت، نمبر 3 رضاعت، نمبر 4 اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا، نمبر 5 ذکر کی اتباع کرنا۔ یہ امور یہاں پر خاص طور پر بیان کیے گئے۔ دیکھیے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اے پیغمبر جب آپ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو، واحصوا العدہ اور عدت کا شمار رکھو۔ 2 باتیں سمجھیے۔ پہلی بات، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، نبی واحد، آگے کے الفاظ جمع کے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ خطاب تو نبی کو کیا، لیکن آگے جو احکامات بیان کیے گئے وہ امت کے لیے بیان کیے گئے۔ اے نبی آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں جب تم طلاق دو، الفاظ قرآن کا اولین مخاطب اس میں یا ایھا النبی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب اذا طلقتم النساء کا مخاطب رسول نہیں ہے، اذا طلقتم النساء کا مخاطب امت ہے۔ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے نبی آپ امت سے کہہ دیجئے۔ یہ جو امت سے کہہ دیجئے کا لفظ ہے یہ درمیان میں مقدر ہے، اسی لیے بریکٹ میں کہہ دیا گیا مسلمانوں سے کہہ دیجئے۔ قل للمؤمنین، یا ایھا النبی قل للمؤمنین، اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے۔ کیا کہنا ہے؟ اذا طلقتم النساء، کہ اے مومنو جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ آیت کریمہ کا مخاطب کون ہے اور احکامات کس کے لیے۔ احکامات امت کے لیے ہیں اور مخاطب اولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب توجہ، کہ نبی کی وساطت سے، نبی چونکہ امت کے رہبر ہیں، نبی چونکہ امت کے مقتدا ہیں، تو مقتدا کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اپنی امت کو یوں کہہ دیجئے، یوں سمجھائیے، یوں تعلیم دیجئے، یہ سکھائیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، طلاق سے متعلق مسائل۔ دیکھیے جی، طلاق کو سمجھنے سے پہلے آپ تھوڑی سی تفصیل طلاق کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔ عدت کو سمجھنے سے پہلے کسی بھی انسان یعنی مرد اور عورت کے نکاح کا جو معاملہ ہے، کسی بھی نکاح کے اندر 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے نکاح کے بعد خلوت صحیحہ حاصل نہ ہوئی ہو۔ خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی تنہائی کہ جس میں وہ حقوق زوجیت ادا کر سکیں، ایسی تنہائی ان کو حاصل نہ ہوئی ہو اور طلاق ہو جائے۔ ایسا نکاح جس میں خلوت صحیحہ حاصل نہ ہوئی اور طلاق ہو گئی، اس صورت میں عدت نہیں ہے، اس صورت میں عدت ختم ہو گئی بات۔ اب دوسری صورت، چونکہ عدت کا تعلق اسی صورت کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسری ہے، کہ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد خلوت بھی حاصل ہو گئی، یعنی رخصتی ہوئی یا رخصتی کے بغیر تنہائی کہیں نہ کہیں حاصل ہو گئی۔ تو اب یہ جو خلوت ہے، خلوت کے حاصل ہونے کے بعد جو طلاق ہوئی، اس طلاق کی پھر آگے قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ طلاق جس کو احسن کہا گیا، نمبر 2 وہ طلاق جس کو سنت کہا گیا، نمبر 3 وہ طلاق جس کو بدعت یا گناہ کہا گیا۔ اب سمجھیے طلاق احسن کون سی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث کا مفہوم سمجھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے بری چیز وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ پتہ چلا کہ طلاق کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ضرورت پڑ ہی گئی، بامر مجبوری نبھا نہیں ہو پاتا، تو طلاق اسی صورت میں دینی چاہیے۔ تو طلاق دینے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو صریح الفاظ طلاق یعنی الفاظ طلاق کا استعمال کرے۔ نمبر 2
طہر کے ایام میں طلاق دے. طہر بھی وہ پاکیزہ یعنی بیماری ماہانہ بیماری نہ ہو, پاکیزگی ہو. پاکیزگی بھی وہ کہ جس میں اس نے قربت اختیار نہیں کی. الفاظ بھی صحیح استعمال کرے, قربت اختیار نہیں کی جس طور میں اس طور میں طلاق دے. نمبر 3 ایک ہی طلاق دے, ایک ہی طلاق دے. اب یہ جو طلاق کے اندر میں نے 3-4 باتیں کی ہیں, اگر ان کو مد نظر رکھ کر کے اس نے طلاق دی اور پھر عدت چلتی رہی, دوسرا مہینہ چلا گیا, تیسری اپنا بیماری آ گئی اور تیسری بیماری ختم ہوتے ہی اب اس کی عدت پوری ہو گئی, تو گویا پورے ایام عدت میں اس نے دوسری دفعہ طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا, نہ صراحتاً نہ اشارتاً کنایتاً, بلکہ ایک دفعہ کہہ کر کے خاموش ہو گیا. یہ طلاق دینے کا سب سے عمدہ اور بہترین طریقہ ہے, اس کو طلاق احسن کہتے ہیں. نمبر 2 طلاق سنت, اس کے اندر بھی یہی چیز ہے, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ایک پاکیزگی میں ایک طلاق دے دی, پھر بیماری آئی اور دوسری پاکیزگی شروع ہوئی تو دوسری پاکیزگی میں دوسری طلاق دے دی, پھر بیماری آئی اور تیسری پاکیزگی شروع ہوئی تو تیسری طلاق دے دی. اب اس کے بعد جو بیماری آئے گی اس کے اختتام پر اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. یہ طلاق سنت ہے. یاد رکھیے طلاق سنت کا معنی آپ کے ذہن میں شاید یہ آئے گا کہ رسول اللہ کے سنت طلاق دینے کا طریقہ یہ تھا. آپ نے طلاق نہیں دی, آپ نے طلاق کسی بھی منکوحہ عورت کو آپ نے طلاق نہیں دی. البتہ اس کو طلاق سنت اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے یہ طریقہ سکھایا ہے. حضور نے یہ طریقہ, تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حضور نے سکھائی ہیں تو ان کو بھی سنت کہا جاتا ہے. نمبر 3 طلاق بدعت. طلاق بدعت کا مطلب طلاق گناہ, یعنی ایسی طلاق کہ جس کا وقوع تو ہو جائے گا, نافذ تو ہو جائے گی, لیکن اس کے ادا کرنے والے, وہ طلاق دینے والے اللہ کے ہاں گناہ گار ہوں گے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ایک ہی موقع پر ایک ہی مجلس میں 3 یا اس سے زیادہ طلاق کے الفاظ کہہ کر کے طلاق دے دی جائے, خواہ یہ طور میں ہو خواہ یہ حیض میں ہو. یہ بھی بدعت ہے. اور اسی طریقے سے بیماری کے ایام میں, طور کے ایام میں نہیں, بیماری کے ایام میں طلاق دے دے تو بھی کیا ہے, یہ بدعت ہے, گناہ کا عمل ہے. یاد رکھیے کہ گناہ بدعت یہ جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا, یہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ طریقہ شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے, اس لیے اس کو بدعت کہا گیا. ورنہ مطلقاً طلاق ہی شریعت کا تقاضا نہیں ہے, بذات خود طلاق ہی شریعت کا تقاضا. شریعت تو یہ کہتی ہے بامر مجبوری, اگر نباہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ طلاق دیں گے. اتنی بات سمجھ گئی نہیں. تو نکاح کی 2 قسمیں ہیں, نکاح کے بعد عورت کی 2 قسمیں. ایک وہ عورت جس کے ساتھ خلوت صحیحہ حاصل ہوئی, دوسری وہ عورت جس کے ساتھ خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس کے ساتھ خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی وہ تو ختم, اس کو اگر طلاق ہو گئی تو اس کے ساتھ اس کی عدت نہیں ہے. وہ جس وقت اس کو طلاق ہو جائے اسی اگلے لمحے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے, کیونکہ اس کو خلوت صحیحہ, کیونکہ طلاق کے بعد عدت کا تقاضا یا عدت کی وجہ کیا ہے, نسب میں اختلاط سے بچنا, اور یہاں چانس ہی کوئی نہیں ہے, نسب میں اختلاط کے چانس ہی کوئی نہیں. اچھا, دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح کے بعد خلوت صحیحہ حاصل ہو تو پھر جو طلاق دی جائے گی اس طلاق دینے کا طریقہ بتایا میں نے آپ کو کہ طلاق دینے کا طریقہ 3 طرح کے ہیں, احسن, سنت اور بدعت, تینوں آپ کے سامنے آ گئے. اب اس کے نتیجے میں جو عدت ہوگی طلاق کی وہ 2 طرح کی ہوگی. عدت 2 طرح کی ہوگی. نمبر 1 وہ عورت جسے بیماری آتی ہے, نمبر 2 وہ عورت جسے بیماری نہیں آتی. یہ پہلی قسم کی ہے, یہ بیماری والی عورتوں کے متعلق ہے کہ طلاق کے بعد عورت کی حالت کو دیکھا جائے گا بیماری آتی ہے یا نہیں آتی, شروع سے آئی ہی نہیں یا اتنی بری ہو گئی کہ اب بیماری آنے کی توقع نہیں رہی. دونوں صورتوں میں اس عورت کی عدت 3 مہینے ہوگی. بیماری آئی ہی نہیں کبھی بھی, اور بیماری آتی تو تھی لیکن اب نہیں آتی, آنے کی امید ختم ہو گئی, تو اس عورت کی عدت طلاق کے بعد کتنی ہوگی, 90 دن یعنی 3 مہینے. اچھا 3 مہینے ہوگی. اور یہ مہینے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوں گے, یہ 90 بھی ہو سکتے ہیں, 88 بھی ہو سکتے ہیں اور 89 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, دوسری صورت یہ ہے کہ جس کو طلاق ہوئی وہ بیماری کے ایام اس کو نہیں آ رہے, وجہ یہ ہے کہ وہ حاملہ ہے. وہ کیا ہے, حاملہ ہے. تو حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہوگی. تو خلاصہ اس آخری گفتگو کا یہ ہوا کہ جس عورت کو طلاق ہو رہی ہے اس کی 2 حالتیں, یا تو وہ حاملہ ہے یا وہ حاملہ نہیں. اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کو بیماری آتی ہے یا نہیں آتی. اگر بیماری نہیں آتی یا آنے کی امید ہی ختم ہو گئی تو پھر 3 مہینے, اور اگر بیماری آتی ہے تو پھر اس کی عدت 3 بیماریاں ہیں. جیسے ہی تیسری بیماری ختم تو اس کی عدت ختم. اور اگر عورت ایسی ہے کہ وہ حاملہ ہے تو حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے, چاہے وہ 1 منٹ بعد حمل ظاہر ہو جائے یعنی حمل اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے, یا 1 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد یا 9 مہینے کے بعد. کم از کم مدت بھی میں نے عرض کر دی اور زیادہ سے زیادہ مدت بھی عرض کر دی کہ 1 لمحے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے, اپنا حمل ہو جائے, ظاہر ہو جائے, یا پھر زیادہ سے زیادہ مدت کے بعد. یاد رکھیے جس وقت تک اس کا حمل ختم نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عدت میں ہوگی. یہ بات سمجھ گئی. اب ایک عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کو طلاق نہیں ہوتی, اس کا خامند فوت ہو جاتا ہے, اس عورت کی عدت اسلامی اعتبار سے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے.
اگر یہ حاملہ نہیں، اور اگر یہ بھی حاملہ ہے تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہوگی. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اے نبی آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو. عدت کی شروع میں طلاق دینے کا معنی کیا ہے؟ ایام عدت کی ابتدا میں، یعنی کہ جو میں نے عرض کیا کہ طہر، اور ایسا طہر کہ جس میں مجامعت نہ ہوئی ہو، قربت حاصل نہ کی ہو، ان دنوں میں طلاق دو. اور جب ان دنوں میں طلاق دے دو تو احصل العدہ، اس کی عدت کو گنو، شمار کرو. واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة. اس ٹکڑے کے اندر، آیت کے اس حصے کے اندر بیان کیا کیا گیا ہے کہ ایام عدت میں عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یاد رکھیے، ایام عدت، طلاق کے بعد ایام عدت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے اسی جگہ پر رکھو جہاں وہ رہتی تھی. معنی یہ اپنے گھر میں رکھو، اپنے گھر میں رکھو، اور اس کے نان نفقے کا انتظام کرنا اس طلاق دینے والے فرد پر لازم ہے. البتہ اگر عورت کا وہاں رہنا فتنے سے خالی نہ ہو، عورت کا وہاں رہنا غیر محفوظ ہو، چاہے شوہر سے چاہے کسی اور سے، یا عورت کا وہاں رہنا عورت کی طرف سے غلطیوں کا اظہار ہو کہ عورت وہاں رہ کر کے بدتمیزیاں کر رہی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہے، لڑائی جھگڑا کر رہی ہے، یعنی دوسرے تیسرے معاملات کر رہی ہے، یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ان تمام صورتوں میں یہ کہا گیا کہ اب تم اس کو اس گھر سے نکال کر کے اس کے آبائی گھر کی طرف بھیج سکتے ہو، یا جہاں وہ رہنا چاہتی ہے اپنے حلال رشتوں میں، جی، یا حرمت والے رشتے، جو حلال رشتے اپنے حرمت والے رشتوں میں جہاں وہ رہنا چاہتی ہے وہ اس کو بھیج دیا جائے. اب یہاں رکھنا ضروری سمجھ گئے نہیں؟ یہاں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ یہاں رہنے کے قابل ہوگی. یہ مطلب ہے لا تخرجوهن من بيوتهن، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو، یعنی ان گھروں سے نہ تو تم نکالو، ولا یخرجنا، اور نہ وہ خود ہی نکلیں، تم بھی نہ نکالو وہ بھی نہ نکلیں، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں. بے حیائی سے مراد صرف یہاں پر بدکاری نہیں ہے، بے حیائی سے مراد یہ ہے، دیکھیں بے حیا کس کو کہتے ہیں؟ بے حیا صرف اس آدمی کو نہیں کہا جاتا کہ جو زنا کا ارتکاب کر رہا ہے، بے حیا اس آدمی کو بھی کہا جاتا ہے جو حدود اللہ سے تجاوز کر رہا ہے، جو اللہ اور اس کی مخلوق کی رعایت نہیں کر رہا، یہ بھی بے حیا ہے. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے مرضی کر. تو یہاں مراد صرف زنا تو نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کی مخلوق کی عزت احترام کے خلاف ہو، اس سارے کام کو کیا کہا جائے گا؟ بے حیائی کا کام. تو فرمایا کہ جب وہ بے حیائی پہ اتر آئے تو پھر اسے نکال دیا جائے، اس نکالنے میں کوئی حرج نہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تجھے کیا معلوم کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی سبیل پیدا کر دے. یہ جملہ کس کے ساتھ کہا گیا ہے؟ وہ پہلے والے جملے کے ساتھ کہ ایام عدت میں طلاق دو، ایک طلاق چھوڑ دو. شاید اللہ کوئی ایسا معاملہ پیدا کر دے کہ تمہاری دوریاں قربت میں بدل جائیں، موقع مل جائے تمہیں ایک ہونے کا. کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم احسن طریقے سے، سنت طریقے سے، مناسب طریقے سے طلاق دو، شاید کہ اللہ کوئی سبیل تمہارے لیے نکال دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، اپنی میعاد کے قریب یعنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، تو اب تمہاری مرضی ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے اسے اپنی حق زوجیت میں رہنے دو، یعنی رجوع کر لو، یا او فارقوهن بمعروف، یا اچھے طریقے سے لالا کر دو. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 دفعہ گولی نہیں نہ ماری تو طلاق ہوتی نہیں ہے. بھائی ایک طلاق دے کے چھوڑ دو، 3 مہینے 3 ماہ بیماریاں گزر گئی، ہاں جی عدت گزر گئی، عدت ختم ہو گئی، تو ویسے ہی تم سے جدا ہو جائے گی. سمجھ آئی؟ تو عدت کے اندر کم از کم ہو سکتا ہے اللہ تمہارے دل کو اگر پلٹ ہی دے، جیسا کہ بعد میں ہو جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 70% لوگ طلاق جلد بازی میں دینے کے بعد پچھتاتے ہیں اور پھر جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے ہیں. عام دنوں میں جو لوگ ان کو انتہائی بدتر لگتے ہیں نا، ان دنوں میں اپنے مقصد کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب بتائیے. اب مولوی صاحب کہتے ہیں جناب 3 طلاقیں تو ایک ہوتی ہیں، 3 تو 3 ہوتی نہیں ہیں، تو کہتے ہیں بس مسئلہ حل ہو گیا. اب اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یار تو ان کو مانتا نہیں، کہتا عالم تو ہے نا. عام دنوں میں عالم نہیں، جب تیری طلاق کا مسئلہ آیا عالم بن گیا. میری بات سمجھ، اشارہ سمجھ لینا. یہ حالات ہے ہمارے یہاں، گویا خود غرضی ہے. اسی لیے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو خود غرضی سے بچا دیا گیا وہی کامیاب ہے. یہی تو خود غرضی ہے، یہی تو خود غرضی ہے. اپنا مقصد آیا تو یہ بھی عالم بن گیا، وہ بھی عالم بن گیا. جب اپنا مقصد نہیں تھا، جنرل بات تھی، تو کہا جناب یہ کہاں سے عالم آیا؟ ہم تو اس کو عالم مانتے نہیں، تو ہمارے مسلک کا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جب عدت کے ایام ختم ہونے لگیں تو چاہو تو اس کو اپنے حق زوجیت میں اچھے طریقے سے رکھ لو. اچھے طریقے سے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کو مزید طلاقوں کی دھمکیوں اور طلاقوں کا معاملہ نہ کرنا، اس کو اپنے پاس رکھ لو. یا یہ کہ اس کو جدا کر دو تو اچھے طریقے سے، لان تان کر کے نہیں،
اس کے اوپر پانو تشریح کر کے نہیں، اس کو تحفے تحائف دے کر کے اس کو آزاد کر دو. وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اپنے سارے معاملے میں گواہی قائم کرو. دو عادل لوگوں کو گواہ بنا لو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور پھر گواہوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کے لیے درست گواہی دینا. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے خلاصی کی، نکلنے کی صورت پیدا کر دے گا. جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے نکلنے کی صورت اور سبیل پیدا. یہ دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کا معنی کیا ہے؟ اس تنگی سے، اس فتنے سے، اس آزمائش سے اللہ نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ، بشرط کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور اگلی بات کہ تم ان کو ایام عدت میں رزق دو، نفقہ دو. ہاں جی، تمہارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے اب تو ان سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا تو ہم ان کو نفقہ کیوں دیں اور یہ دیں وہ دیں فلانا. اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ طلاق دینے والا اللہ سے ڈر کر کے اگر اس عمل کو کرتا ہے، نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور ہو کر کے یہ کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کر لو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہارے لیے ایسی سبیل پیدا کر دے گا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی وہاں سے رشتہ ملے گا جہاں سے تمہیں. اچھا، عورت کے متعلق کیا کہ عورت کو عدت کے ایام میں دو، اگر نہیں دو گے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ بھوکی مر جائے گی. نان نفقہ اگر تم نہیں دو گے تو مت سمجھنا کہ وہ بھوکی مر جائے گی. اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اس کی کفایت کرے گا، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ، جو اللہ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے، یعنی اللہ جیسا چاہتا ہے اپنے حکم کو پورا کرتا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اگلی آیت کریمہ میں وہ عورتیں کہ جن کو حیض ماہواری نہیں آتی، بیماری نہیں آتی، امید ہی ختم ہو گئی، ان کی عدت کی بات بتائی گئی ہے. فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری وہ مطلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تم ان کو عدت کے ایام میں تمہیں شک ہو، ان کی عدت کے ایام میں تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے. معنی یہ ہے کہ جن کو ماہواری نہیں آ رہی ان کو عدت طلاق دینے کے بعد ان کی عدت گنو 3 مہینے تک. کتنے مہینے تک؟ یہاں یہ یاد رکھیے ہمارے جو آئلی قوانین ہیں نا، ملکی آئلی قوانین، ان کے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے، اور وہ خامی کیا ہے کہ وہ عورت جسے طلاق ہو گئی، چاہے اس کو ماہواری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس کے لیے انہوں نے فکس کر دیا 90 دن. حالانکہ شریعت نے 90 دن کہیں بھی نہیں کہے. اگر ماہواری نہیں آ رہی، بیماری نہیں آ رہی تو کہا کہ 3 مہینے. 3 مہینے میں نے کہا 88 دن بھی ہو سکتے ہیں، 89 بھی ہو سکتے ہیں، 90 بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کبھی کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. آگے جی واللائی لم یحض، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا، یعنی ان کی عدت بھی یہی ہے، اور جن کے لیے حیض آنے کی امید ختم ہو گئی، دونوں طرح کی عورتوں کے لیے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس جملے میں وہ عورتیں کہ جن کو حمل ہو گیا اور طلاق ہوگی ان کی عدت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے کی مدت تک ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اس سے اس کے گناہوں کو دور کر دے گا، یعنی اللہ اس سے اس کے گناہوں کو دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا. آیت نمبر 6، اس میں اللہ ذوالجلال نے عدت کے دوران نان نفقے اور رہائش کی بات کی ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہی رکھو جہاں خود رہتے ہو، یعنی جو آپ کے پاس سہولت ہے رہائش دینے کی وہ رہائش آپ دے دیجئے اور انہیں اسی جگہ پر ٹھہرا رہنے دیجئے. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو. کیا معنی یہ ہے کہ ان عورتوں کو جنہیں تم نے طلاق دے دی ہے انہیں اپنے گھر میں ٹھہراؤ، بلا وجہ انہیں تنگ نہ کرو کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوں. ان کے نان نفقے میں اتنی کمی نہ کرو کہ وہ تم سے نفرت کر کے مایوس ہو کر کے تمہارے گھر سے نکل جائے. یہ ساری صورتیں اس کے اندر موجود ہیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس کے اندر 2 باتیں اس جملے کے اندر موجود ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مطلقہ عورت اگر حاملہ ہو تو اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کی عدت وضع حمل ہے. ایک تو یہ بیان کیا گیا. دوسرا یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ چونکہ آپ کے بچے کی ذمہ داری کو اپنے پیٹ میں یا بوجھ کو اٹھائے ہوئے اس لیے اس کے نان نفقے کا خصوصی اہتمام کرو، اس کی دیکھ بھال کرو.
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ مطلقہ عورت عدت ختم ہو جائے یا عدت کے دوران ہی اس کی حالت ایسی ہو کہ اس کے پاس ایسا بچہ موجود ہو جو دودھ پیتا ہو عدت کے دوران اور عدت کے بعد. تو دودھ پیتے بچے کے حوالے سے پہلی صورت میں مسئلہ بیان کیا تھا، یعنی پہلے جملے میں مسئلہ بیان کیا تھا عورت کے نان نفقے کا. اب بیان کیا جا رہا ہے دودھ پیتے بچے کے نان نفقے کا. دیکھیے جب کوئی عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے، اپنے خامن کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے بچے کی وجہ سے مستقل خرچ نہیں ہوتا. یعنی اس کے بچے کا خرچ اس کو الگ سے نہیں دیا جاتا پرورش کا، کیونکہ یہ اسی کا بچہ ہے. اور وہ جس طرح اپنے والد کی طرف نسبت رکھتا ہے بچہ، ایسی والدہ کی طرف بھی نسبت رکھتا ہے. حق کی خدمت اس کو ادا کرنا چاہیے ماں کو، لہٰذا اس کی پرورش کرنے کی خدمت اس کو نہیں دی جائے گی. لیکن جب عورت کو طلاق ہو جائے تو بچہ وہ اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف ہوتی ہے. ماں سے نسبت ایک وجہ سے ایک حیثیت سے کٹ جاتی ہے کہ اب وہ بچہ رہنے کے اعتبار سے، کفالت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کی نسبت کس کے ساتھ ہوگی؟ باپ کے ساتھ ہوگی. اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر بچہ دودھ پیتا ہے اور اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے خاوند اس کی ماں سے کہتا ہے کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، تو پھر صرف کہے نہ بلکہ اس کے لیے مدت رضاعت کے اندر نان نفقے کا بھی اہتمام کرے. بچے کا حق کی خدمت ماں کو دے. یہ ہے مسئلہ اس کا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اگر وہ تمہارے بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو. ہاں اگر کوئی عورت، اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے بچے کو دودھ پلا کر کے اس کا عوض نہیں لینا چاہتی تو اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنا حق کی خدمت معاف کر دے. لیکن عمومی طور پر فیصلہ یہی ہے کہ ماں کو اس کا حق کی خدمت ملنا چاہیے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. اب یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے نے گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی میں ایک بہت زبردست قسم کا اصول بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا جھگڑا ہوا ہے، ماں باپ کی لڑائی ہوئی ہے، ماں باپ کا اختلاف ہوا ہے، درمیان میں بچے کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں بچے کو گھسیٹنا نہیں چاہیے کہ باپ اپنی طرف کھینچے ماں اپنی طرف کھینچے. نہیں، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. بچے کے بارے میں پسندیدہ طریقے سے آپس میں موافقت رکھو. پسندیدہ طریقے سے مراد کیا ہے؟ معاشرتی اصول کو مد نظر رکھ کر کے جو وقت کا تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے بچے کی پرورش کا خصوصی اہتمام کرو. اس میں ماں بھی اپنا کردار ادا کرے، باپ بھی اپنا کردار ادا کرے. کسی ضد، اناد اور ہٹ درمی کی بنیاد پہ بچے کا حق طلب نہیں ہونا چاہیے. وَإِن تَعَسَّرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ کسی کو جب طلاق ہو جاتی ہے، بچہ ہوتا ہے، تو بچے کو اگر ماں کہتی ہے کہ بھائی یہ ایام آپ اس کو میرے پاس رہنے دیں، چلیں آپ میری خدمت کر لیجیے گا یا کوئی معاملہ، تو وہ ضد کی بنیاد پہ کہتے ہیں نہیں تجھے تو ہم دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے. جب ہم نہیں دیکھنا برداشت کرتے ہم اپنی اولاد کو تیرے سامنے کیوں رکھ؟ اولاد پر تیرا سایہ پڑنا ہی نہیں چاہیے، تو منحوس، تو فلاں. اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. بچے کے معاملے میں اس طرح کی غلطی مت کرو کہ بچے کے ذہن پر یہ نقش ہو جائے کہ اس کی ماں غلط ہے یا اس کا باپ غلط ہے، اس کی ماں نے اس کے ساتھ زیادتی کی یا باپ، وہ ساری زندگی کسی ایک فریق کو کوستا رہے گا. اس لیے فرمایا اعتدال کے ساتھ درمیانہ روی سے دونوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ. اور اگر باہم نہ اتفاقی کرو، ضد کرو گے، تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. معنی یہ ہے کہ اگر تمہاری ضد ہی ہوگی تو اس ضد کے نتیجے میں وہ عورت دودھ نہ پلائے، پھر کوئی اور عورت دودھ پلائے. لیکن یاد رکھیں بچہ اپنی ماں کی اگر فیڈ لے گا، بچہ اپنے ماں کی طرف سے غذا لے گا تو یہ اس کی صحت کے لیے، اس کے جسم کے لیے بہترین چیز ہوگی. ورنہ ضد بازی کی وجہ سے بچہ بہرحال متاثر ہو جاتا ہے. اگر فرمائے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. اور جس کی رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے. اس سے پتہ چلا کہ عورت کو طلاق کے عدت کے دوران جو خرچ دیا جائے گا وہ مرد کی وسعت کے مطابق ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ عورت ناجائز مطالبہ کرے کہ مجھے اتنے لاکھ چاہیے ان ایام میں، یا اگر بچے کا ہی متعلق ہو تو بچے کے حق کی خدمت بھی عورت مرد سے اس کی حیثیت کے مطابق لے گی. یہ نہیں کہ جناب میری چونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہے، میری اس کے ساتھ جو ہے وہ خدمتیں ہیں اور ان خدمتوں کا عوض میں اتنے پیسے لوں گی ماہانہ بنیاد پر، ہفتے کی بنیاد پر، تو یہ شریعت کہتی ہے کہ درست نہیں ہے. بچے خامد کی وسعت کے مطابق خرچ طے ہونا چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. فرمایا کہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، یعنی انسان کی وسعت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتا. یہ بات پہلے تفصیلاً سورہ بقرہ میں آ چکی. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانیاں پیدا کرے گا خرچ کرنے والے کے لیے بھی، اور وہ جو حق خدمت لے رہی ہے، بچے کی پرورش اچھے طریقے سے اچھے جذبے کے ساتھ کر رہی ہے، اس کے لیے بھی اللہ
کشادگی پیدا کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام کی نافرمانی کی، سرکشی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا. یعنی انہوں نے یا لوگوں نے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، ایسا عذاب مسلط ان پر بھیجا. کیسا عذاب؟ پتھروں کی بارش ہو گئی، زمین میں غرق کر دیا، دریا برد کر دیا، یعنی طوفانوں کے ہواؤں کے رخ ان کی طرف موڑ دیے اور وہ جو ہے وہ ہواؤں میں اڑنے لگے. یہ سارے کے سارے واقعات ہمارے سامنے تفصیل سے آ چکے، بس انہی کی طرف اشارہ. آگے فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا. سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا. جو کام تھے، کام کیا تھے؟ بدعمالیاں، گناہ، سرکشیاں، نافرمانیاں، عداوتیں انبیاء سے، اللہ کے کلام سے، اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا. یعنی ایسی بدعمالیوں کا انجام سوائے نقصان کے کچھ نہیں. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیجی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، یا اپنے پیغمبر کو بطور نصیحت بھیجا ہے. یتلو علیکم آیات اللہ، جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح والمطالب آیتیں پڑھتے ہیں. دیکھیے جی، یہ جو حصہ ہے نا، اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا الگ پڑھا جائے، اور رسول یتلو علیکم آیات اللہ کو الگ پڑھا جائے. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ تحقیق کہ اللہ نے تمہارے پاس اپنی نصیحت بھیجی ہے. کچھ لفظ مقدر مانیں گے کتاب اللہ کی صورت میں ہیں، قرآن کی صورت میں ہیں. پورا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیجی ہے کتاب اللہ کی صورت میں. یہ ایک بات. اب دوسری بات، رسول یتلو علیکم آیات اللہ، رسول وہ آیات، وہ نصیحت تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں. ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ. ان دونوں کو ملا کے پڑھا جائے. پھر معنی یہ ہوگا کہ تحقیق کہ اللہ نے تمہارے پاس رسول کو، قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، فرمایا کہ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ نے رسول کو یاد دہانی کرنے والا بھیجا، یعنی ذکر کرنے والا بھیجا، بطور ذکر بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے سامنے آ کر کے اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، تو گویا ان کا فرض منصبی یہ ہوا کہ یہ تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے واضح پیغام دے رہے ہیں. تو گویا ذکر الرسولہ، ذکر اس صورت میں رسول کا وصف ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نصیحت کرنے والے ہیں. اخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. کیوں ایسا کیا کہ اللہ نے کتاب کو بھیجا یا اللہ نے رسول کو بطور نصیحت ناصح بھیجا؟ کیوں؟ اس لیے کہ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. دیکھیے، ایمان خود روشنی ہے، اندھیرے سے روشنی میں تو ایمان کے ذریعے سے آ گئے. پھر مزید کون سی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کی دلدل سے ایمان کی روشنی میں آ گئے، اب ان کے لیے اپنی کامیابی کے زینے چڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کامیابی کے زینوں کو چڑھیں. اس کے لیے احکامات کی ضرورت ہے. تو وہ احکامات نبی بتاتے ہیں یا وہ احکامات قرآن بتاتا ہے؟ تو قرآن کو نازل کیا احکامات واضح کرنے کے لیے، احکامات بیان کرنے کے لیے، تاکہ امت ایمان والے وہ احکامات پر عمل کرتے رہیں اور بلندیوں کو چھوتے رہیں. یا رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ رسول اہل ایمان کو مکمل طور پہ قدم قدم پر رہنمائی کرتے رہیں اور ان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہوتا رہے. ٹھیک ہے جی. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ان کو جنت کے باغات میں اللہ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابد الآباد، اس میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ اس میں رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، اللہ نے ان کو خوب رزق دیا ہے. یعنی یہ جو جنت ہے، جنت کے باغات ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں، یہ خوب رزق ہے اللہ کی طرف سے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں. 7 آسمان اور ویسی ہی زمینیں. سمجھیے جی، قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں پر 7 آسمانوں کے ساتھ زمینوں کے عدد کا اشارہ ہے، ویسی ہی زمینیں. ورنہ پورے قرآن میں آسمانوں کے حوالے سے 7 سماوات کئی دفعہ آیا،
لیکن زمینوں کے حوالے سے کبھی زمینوں کا لفظ نہیں آیا، کبھی زمین کے لیے جمع کا لفظ نہیں آیا۔ اس کے بہت سارے جوابات علماء نے دیے ہیں کہ الارض جو ہے وہ اس میں جنس ہے، وہ واحد پر بھی بولا جاتا ہے، جمع پر بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے جوابات۔ لیکن کچھ ایسی بات کہ جو آسان ہو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے مقابلے میں زمینیں 7 بنائی ہیں یا نہیں بنائی، اس حوالے سے مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرات کی رائے یہ ہے، مفسرین کی کچھ آثار کے نتیجے میں، کہ 7 آسمان ہیں تو 7 زمینیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ میں ایک خاتون نے بہت بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد کی بات، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک مقدمہ دائر کر دیا کہ جی اس شخص نے میری زمین کا کچھ حصہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے۔ مروان مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس کی عدالت میں مقدمہ گیا، حضرت سعید ابن زید کو اس نے بلایا، کہا کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ شکایت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، یعنی کسی کی زمین پہ میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں، حالانکہ میں نے اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ جس نے دنیا میں کسی کی ایک بالش زمین کو بھی قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمینوں تک اس کے اس حصے کو، اس ٹکڑے کو، زمین کے ٹکڑے کو اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا اور اس کو وہ گھسیٹتا پڑے گا، کھینچتا پڑے گا۔ اس حدیث سے جو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7 زمینیں ہیں۔ گورنر مدینہ مروان نے اسی وقت جب یہ حدیث سنی تو مقدمے کو خارج کر دیا۔ مقدمے کو اس سے پتہ چلا کہ مروان کے دل میں صحابی رسول کی کہی ہوئی بات کا کتنا وزن تھا، مقدمے کو خارج کر دیا۔ اب جب مقدمہ خارج ہوا تو حضرت سعید کی زبان سے یہ جملے نکلے جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اگر یہ عورت سچی ہے تو اس کے سچائی کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا، لیکن اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو پروردگار اس کو اندھا بھی بنا اور اس کو اپنے ہی گھر میں ہلاک فرما۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ ذوالجلال نے اس عورت کو پہلے اندھا کیا، پھر وہ عورت اندھی جب ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد اپنے ہی گھر میں ایک گڑھا تھا یا کنواں تھا، اس کنواں، گھر سے مراد اپنے گھر کے قریب ایک گڑھا تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تندور تھا یا کوئی اور گڑھا تھا یا باقاعدہ طور پر کوئی کنواں تھا، اور اسی کنویں میں وہ عورت گری اور سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ مر گئی۔ تو صحابی رسول کو اپنی بد کرداری کی وجہ سے اگر کچھ کہیں گے تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 2، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، یہ انصار میں سے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواخات میں اللہ کے رسول نے ان کو بھائی قرار دیا تھا۔ انہوں نے ایک بار دعا کی، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا، اے 7 آسمانوں کے رب اور جن جن چیزوں کو یہ 7 آسمان سایہ فگن ہیں ان سب کے رب۔ اور پھر آگے کہا اللہم رب الارضین السبع، اے 7 زمینوں کے رب، وما اقللنا، اور ان چیزوں کے رب جن چیزوں کا بوجھ یہ زمین اٹھاتی ہیں، یہ زمینیں اٹھاتی ہیں۔ اس دعا کے اندر بھی حضرت صہیب کے الفاظ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب الارضین زمینیں ہیں، اور زمینیں کتنی ہیں؟ السبع، 7 زمینیں ہیں۔ ایک تو قول یہ ہو گیا۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، زمینیں 7 نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثلہن کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آسمانوں کی طرح زمین ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آسمان چپٹے ہیں یعنی سیدھے ہیں، ایسے زمین بھی سیدھی ہے۔ آسمان 7 ہیں، زمین اس کی طرح ہے، یعنی ساخت میں، بناوٹ میں زمین آسمان کی طرح ہے، چپٹی ہے۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ اقالیم 7 مراد ہیں۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ 7 بر اعظم مراد ہیں۔ چوتھا قول اس میں یہ ہے کہ 7 طبقات مراد ہیں زمین کے، کہ زمین کے 7 الگ الگ طبقے۔ اسی طریقے سے زمین 7 سے مراد 7 سیارے ہیں، کہ جیسے آسمان 7 ہیں ایسے سیارے بھی 7 ہیں۔ ان 7 سیاروں میں سے ایک سیارہ کیا ہے؟ زمین ہے۔ یہ بات بعض حضرات نے کی ہے، لیکن یہ سمجھیے کہ کوئی تحقیقی یقینی ایسی بات جو قرآن نے یا حدیث نے واضح طور پہ کہی ہو نہیں ملتی۔ البتہ یہ جملہ بڑا ہی قریب الفہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین ایک طرح ہیں۔ آسمان اور زمین اب وہ ایک طرح کیسے ہیں؟
چاہے وہ بناوٹ میں ایک طرح ہیں، چاہے تعداد میں ایک طرح ہیں، چاہے وہ وسعت کے اعتبار سے ایک طرح ہے، واللہ عالم بمرادی۔ یتنزل الامر بینہن، ان میں یعنی آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں۔ ان احکامات سے مراد کیا ہے؟ احکامات کی دو قسمیں، ایک تکوینی، دوسرے تشریعی۔ تشریعی احکامات کا مطلب ہوتا ہے کہ امت کے لیے جائز ناجائز، حلال حرام، انسانوں کے لیے یہ راستے، یہ احکامات بیان کرنا، ان کو احکامات تشریعی کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو امتوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ تشریعی احکامات کی دیتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں تکوینی امور۔ تکوینی امور کیا ہوتے ہیں؟ تکوینی امور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے احکامات کہ جن کا تعلق جائز ناجائز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کائنات کے نظام کے ساتھ ہے۔ بارش برسنے کا معاملہ ہے، رکنے کا معاملہ ہے، قحط کا معاملہ ہے، زلزلوں کا معاملہ ہے، ہواؤں کے چلنے کا معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے امور کیا ہیں؟ تکوینی امور ہیں۔ یاد رکھیے یہاں دونوں طرح کے امور مراد ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں میں اپنے احکامات اتارتے ہیں، یعنی تکوینی امور بھی احکام نازل کرتے ہیں اور تشریعی احکامات بھی نازل کرتے ہیں۔ تو یقیناً آسمانوں میں تکوینی امور ہوتے ہیں، زمین میں تشریعی اور تکوینی دونوں ہوتے ہیں۔ آگے چلیں، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔